السلام علیکم. امید ہے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے. تو مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ فرینڈز, جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ نے بلایا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ یعنی کہ وحی کا پیغام, وحی جو ہوتی تھی وہ بھی یعنی کہ لے کر آتے تھے. وہی جو ہے یعنی کہ انہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد تھا یہ ذمہ داری, یہ کام. تو اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر گئے عرش پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے. سبحان اللہ, کیا سین ہوگا, کیا منظر ہوگا جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی کہ خالق سے ملنے جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ جی, کیا سین ہوگا, کیا منظر ہوگا وہ. بہرحال جی, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر جا رہے, اب جبرائیل علیہ السلام صرف چوتھے آسمان تک یعنی کہ جب پہنچے, آگے نہیں جا سکتے تھے. وہ سرائکی ہے نا کلام, اے شاہ امم جے چلا ہے قدم, میرا سڑدا ہے چم ہن تیدا ہے کم. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اے محمد, اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آگے نہیں جا سکتا, میرا جسم, میرے پر جو ہے یہ جواب نہیں دے رہے. اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے, میرا آگے میری کام کی بس نہیں ہے, میں آگے پرواز نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوا جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بلوا لیا آگے اوپر جو 3 آسمان بچے ہوئے تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچ گئے تو کیا ہوا جی, انہوں نے اپنی نالین مبارک کو اتارنا چاہا. نالین مبارک اتار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے میرے محبوب, نالین نہ اتاریں, آپ نالین پہن کر ہیں. یہ جو عرش ہے یہ آپ کی نالین سے زیادہ افضل نہیں ہے. سبحان اللہ جی. تو انہوں نے کیا کیا جی, اپنی نالین مبارک کو پہن کر ہی تشریف لے گئے اوپر. تو اسی سے یعنی کہ ایک ملتی جلتی ایک سٹوری ہے, ایک حقیقی واقعہ ہے جی. وہ یہ کہ پہلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا, تو بڑی اس کے پاس جو ہے نا دولت تھی, بینک بیلنس, محل, گاڑیاں, بڑا پروٹوکول تھا اس کے پاس, بہت زیادہ امیر تھا, رئیس تھا وہ, جانی پہچانی, ویل آئیڈیل پرسنالٹی تھی وہ. تو کیا ہوا جی, اسے تھوڑا یعنی کہ شعر و شاعری کا بھی شوق تھا. اب ایسا ہوا, اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا, ٹریٹ کی, بڑی وی آئی پی قسم کی, زبردست قسم کی. پورے اس نے معاشرے کو, اس جو قبیلہ تھا اس کو انوائٹ کیا, بھی دعوت پر آنا ہے. سارے جو ہے نا دوست احباب اس کے, امیر ترین, یہ وہ رئیس, غریب غربا, سارے یعنی کہ موجود تھے. اس کا ایک دوست بھی گھر بیٹھا تھا جس کے پیغام بھی پہنچ گیا تھا اس کے گھر بھی آپ نے بھی آنا ہے. اس کا کلاس فیلا تھا اسی بادشاہ کا وہ, لیکن انتہائی غریب تھا, کسان تھا بیچارہ, بہت زیادہ غریب, غربت تھی اس کو. اب وہ سوچ رہا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں, میں ہوں تو غریب, میں نہ میرے پاس کی کپڑے ہیں پہننے کے لیے, نہ کچھ ہے, کیسے جاؤں میں, جوتے بھی پھٹے پرانے ہیں. خیر اس نے کہا چلو جاتا ہوں, مل لیتا ہوں, کیا پتہ بھی مجھے وہ اچھا پروٹوکول دے دے. اسے یعنی کہ اس چیز کا ڈر تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کمپنی کر رہا ہوگا, اپنے امیر ترین دوستوں کے ساتھ, غریبوں پر اس کی کیا تک پڑے گی. خیر وہ گیا جی, تیاری وغیرہ کر کے, لیکن جوتے وہی پرانے پہن کر گیا. اور اس کے جوتوں پر یہ گوبر وغیرہ, ڈسٹ, یہ چیز بھی لگی ہوئی تھی, جانور وغیرہ رکھے ہوئے تھے نا اس نے. تو خیر جب وہ محل کے اندر اب انٹر ہوا, ابھی گیٹ پر ہی ٹھہرا تھا, تو اس واچ مین نے اسے روک لیا, ابھی کون ہے آپ. اس نے کہا جی اسے کہ بھی آپ کو کلاس فیل ہوئی ہے. نے بتایا بھی فلاں بندہ ہے. ہاں ٹھیک ہے بھیج دو اسے. وہ جب آیا اندر کیا دیکھتا ہے کہ اسٹیج بنا ہوا ہے, اس کے اوپر قالین بچھی ہوئی ہے, سب نے یعنی کہ جوتے وغیرہ بھی وہاں پہنے ہوئے ہیں. اب اس نے کیا کیا جی, جب یہ قالین کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اس کے قریب بھی تھا, اس نے دیکھا کہ میرے جوتے پھٹے پرانے ہیں, گوبر بھی لگا ہوا ہے. تو کیا کیا جی, اس نے جوتوں کو اتارنا چاہا. جوتوں کو اتارنا چاہا تو وہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت, صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت. تو اسے اب یہ دوسرا قطعہ نہیں آ رہا تھا اس کا, بھی شعر یہ مکمل ہو جائے, دوسری لائن اسے نہیں آ رہی تھی بادشاہ کو. یہ سوچتا رہا. خیر اس نے اسے کہا گیا یار آپ شوز پہن کرو, شوز نہ اتارو. وہ آ گیا جی, کمپنی وغیرہ کر لی. اس کے ذہن میں وہی سوار رہ گیا, یہ ایک لائن, یہی ایک شعر. کون سا, کہ صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت. پاپوش کہتے ہیں شوز کو, جوتوں کو کہتے ہیں پاپوش.
اب اس کے ذہن میں یہی چلتا رہا، خمار چلتا رہا جی، چلتا رہا۔ اس نے اپنے اور دوستوں وغیرہ سے کال پہ پوچھا، یار یہ ہے صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، اس کا دوسرا قطع بتاؤ، دوسری لائن اس کی بتاؤ کہ یہ ایک مکمل شعر بن جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، اسے پسند نہ آیا۔ اس نے پھر کچھ دن بعد پھر ایک دعوت کا اہتمام کیا اور کہا کہ جو شاعر حضرات ہیں وہ اپنا ذہن بنا کر آئیں گے، ہر کسی نے باری باری پہ آنا ہے، بتانا ہے، میں یہ بتاؤں گا ایک اپنا ہی لائن، دوسری لائن آپ نے اس کے ساتھ فٹ کرنی ہے جی، فکس کرنی ہے کہ مکمل ایک شعر بن جائے، اور شرط یہ مجھے پسند بھی ہے، اگر مجھے پسند نہ آیا میں ریجیکٹ کر دوں گا اس شعر کو، اس شاعر کو بھی۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، سارے جی شاعر و شاعرہ وغیرہ شاعر حضرات آ گئے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا جی۔ تو سب نے باری باری اپنی یعنی کہ پرفارمنس دی، لیکن اسے کسی کا بھی پسند نہ آیا۔ بہت زیادہ شاعر ہے جی اسٹیج پر، انہوں نے اپنی اپنی پرفارمنس دی، اپنے بتایا جی۔ بادشاہ سے پہلے پوچھتے تھے بھی آپ کی کون سی لائن ہے، بادشاہ نے کہا صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، اس کی دوسری لائن اس کے ساتھ فٹ کرو۔ سب نے دی، رائے دی، سب نے بتایا، لیکن نہیں، بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ پروگرام کا اینڈ ہی ہونے والا تھا۔ اب اسی بادشاہ کے پاس ایک نان مسلم، غیر مسلم ہندو تھا جی، ہندو چوکیدار تھا، واچ مین تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا اس کا۔ اچانک اس کے ذہن میں آ گیا ایک لائن چھوٹی سی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہوں تو میں ہندو اور ہوں بھی چھوٹا سا غلام آپ کا ادنا سا، اگر آپ گستاخی معاف، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں کہوں، بتاؤں، کیا پتہ آپ کو پسند آ جائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے بتا دو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاؤ۔ تو وہ گیا جی، اس نے دوبارہ پوچھا بھی آپ اپنا بتائیں۔ اس نے کہا جی صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت۔ اب وہی جو گارڈ تھا بندہ، تو اس نے کیا کیا جی، اس نے کہا دوبارہ وہی لائن بولی کہ صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، کون کہہ سکتا ہے کہ پاؤں سے پاپوش اتار۔ سب کی جی، سب نے جو ہے نا اسے اپریشیٹ کیا، کلیپنگ کی، اور بادشاہ کو بڑا پسند آیا جی یہ اس کا شعر۔ لائن مکمل ہوگی، اس نے اسے مبارکباد دی، بڑا انعام وغیرہ دیا، اور اس نے کیا کیا جی، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ ہندو تھا، وہی گارڈ، سیکورٹی گارڈ جو تھا، تو اسے بڑا پسند آیا جی۔ تو اب یہی ہے مکمل لائن، یعنی کہ صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، کون کہہ سکتا ہے کہ پاؤں سے پاپوش اتار۔ اگر حقیقی معنوں میں سے دیکھا جائے وہ یہ بھی ایسے بنتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی نالین مبارک کو اتارنا چاہا، تو وہ یہ بھی وہاں یعنی کہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب شوز پہن، نالین مبارک پہن کر آؤ، تو کس کی مجال، کون روک سکتا ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ صاحب عرش بلائے جسے پاپوش سمیت، کون کہہ سکتا ہے کہ پاؤں سے پاپوش اتار۔